الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوينهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے کفار اور مجرمین جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو قیامت میں نہیں اٹھائے گا، اور جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ یہ اٹھانا ضروری ہے کیونکہ مجرموں کو سزا ملنی ضروری ہے۔ اگر مجرموں کو سزا نہ ملے اور وہ دنیا میں بغیر سزا کے اپنا وقت گزار لیں تو اس سے بڑی ناانصافی ممکن نہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادات کے اندر مصروف رہتے ہیں اور تمام زندگی اطاعت و شکر گزاری اور صبر میں گزارتے ہیں، ان کو اگر آخرت میں جزا نہ ملے تو یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے معاذ اللہ کبھی ناانصافی کی امید ناممکن ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں ان کو جزا ایسی شاندار ملے گی کہ ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یعنی سلسلہ مجازات طاعت و معصیت کا پورا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے بعث بعد الموت، یعنی کہ زندگی موت کے بعد یا دوبارہ اٹھنا نہایت ضروری ہے۔ جیسا بیان ہوا کہ بہت سے خدا کے وفادار بندے مصائب و شدائد جھیلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیا ان کی قربانیاں ضائع کی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی اور حق کی حمایت اور خدا کی رضا جوئی کے لیے ظالموں کی سختیاں برداشت کی اور انواع و اقسام کے ظلم و ستم اٹھائے، حتیٰ کہ مجبور ہو کر گھر بار بھی چھوڑا اور اپنے رشتہ دار اقارب بھی چھوڑے، عزت اور راحت سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ان کی محنت اور وفاداری کا صلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ اول تو ان میں سے جو جیتے بچیں گے دنیا ہی میں اپنی قربانیاں کا تھوڑا سا پھل تو چکھ لیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی ان کی مدد فرمائے گا۔ یعنی گھر چھوڑنے والوں کو بہترین ٹھکانہ دیا جائے گا۔ گھر سے اچھا گھر، وطنی بھائیوں سے بڑھ کر درد مند بھائی، روزی سے بہتر روزی، عزت سے زیادہ عزت ملے گی، بلکہ وطن سے نکالنے والوں پر غالب، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دنیا کے حاکم بنائے گا، پرہیزگاروں کے امام بن جائیں گے وہ۔ پھر اس سب کے بعد جو بلند مقامات اور عظیم الشان مدارج آخرت میں ملیں گے ان کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہاں کے اجر و ثواب کا پورا یقین ہو جائے تو دوسرے لوگ بھی جو ہجرت کی سعادت سے محروم ہیں تمام گھر بار چھوڑ کر خدا کے راستے میں نکل کھڑے ہوں۔ یہ جو لوگ یہاں ذکر ہوئے یہ کسی ظلم اور سختی سے نہیں گھبراتے، وطن محبوب اور خویش و اقارب کے چھوٹنے کی پرواہ نہیں کرتے، رضائے الہی کے راستے میں ذرا قدم نہیں ڈگمگایا، ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کے ہو رہے، خالص اسی کی امداد اور اٹل وعدوں پر بھروسہ کیا، یہاں تک کہ دیکھ لیا کہ جو خدا کا ہو رہتا ہے کس طرح خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، آمین۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔